ویلکم بیک۔ ملکی خزانے میں لوٹ مار کیسے ہوئی، کون کون ملوث تھا؟ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم قرضہ کمیشن کی ابتدائی رپورٹ مکمل، حتمی تحقیقات کے لیے اہم کیسز نیب کے حوالے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں جو کیسز میں نے بھیجے تھے ان میں 5 قومی شاہراہوں کے منصوبے شامل تھے۔ نواز شریف نے اپنے دور میں وزارت مواصلات کا ناجائز استعمال کیا، بغیر بڈنگ مختلف کمپنیوں سے غیر قانونی ٹھیکے کیے۔ قرضہ کمیشن قائم کیا اور اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ آپ نے اس قرضہ کمیشن کو بہت سارے ایویڈنس دیے، ثبوت دیے اور بتایا کہ آپ کی وزارت میں اربوں روپے کا ڈاکہ پڑا۔ کہاں ہے وہ پیسہ اور رپورٹ، اور اب تک اس میں کیا پیش رفت ہو؟ اس میں یہ ہے کہ جو کیسز میں نے دیے تھے میں قوم کے سامنے پھر رکھ دوں۔ اس میں 5 اہم شاہراہیں تھی۔ اس میں ملتان سکر بھی تھا، اس میں سندھ کی 2 سڑکیں تھیں، اس میں لواری کا ایک پروجیکٹ تھا، اور اس کے علاوہ اس میں دوسرا آرٹیکلچر کے پروجیکٹ تھے جو احسن اقبال کے بھائی کے کیسز تھے، وہ بھی اس میں تھے۔ اس میں پرائیویٹ وزٹس بھی شامل تھے۔ اس میں شہباز شریف کے پرائیویٹ وزٹ، اس میں نواز شریف کے پرائیویٹ وزٹ، اس میں زرداری کے پرائیویٹ وزٹ۔ اب یہ بھی دیکھیے گا کہ پرائیویٹ وزٹ کہاں پہ کیا کرتے تھے۔ زرداری جو فیک اکاؤنٹس وغیرہ کا آپ کو یاد ہوگا، دبئی کے اجارہ وزٹ ہوتے تھے۔ نواز شریف کے اپارٹمنٹس اور پوری کہانی آپ کو پتہ ہے، لندن کی جائیداد ہے، تو نواز شریف کے پرائیویٹ وزٹ ہوتے تھے لندن پہ۔ اب اس کے پیسے کون بھرتا تھا؟ اس کے پیسے بھرے جاتے تھے پاکستانی قوم کے خزانے سے۔ ان پرائیویٹ وزٹس کو، اس میں ذاتی کاروبار کے وزٹس کو، اس کو ہم نے کیسز دیے تھے جس کے اوپر تحقیقات ہوگی، اور جو مجھے انیشیل رپورٹ اس کا آپ کہہ لیں جو میں نے حاصل کی ہے، اس میں یہ کہ یہ کیس میرے خیال سے نیب تک بھجوایا گیا ہے کہ کوئی اس قسم کی اس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہے، کیونکہ تمام ثبوت ہم نے ان کو دیے تھے۔ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ انیشیل رپورٹ آپ کو موصول ہو چکی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنی رپورٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب اس کے کیسز چل رہے ہیں۔ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کیسز اوپر کتنے ارب کی ریکوری کا امکان ہے؟ اچھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ ادارے بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اچھا میں نے یہ خود کیسز دیے تھے ان کے فارم وزٹس کے، ان کے شاہ خرچوں کے۔ انہوں نے جس طرح کے اپنی ذاتی گھروں اور جائیدادوں کے اوپر قوم کا پیسہ لگایا، اس کے انہوں نے جو 5 کیمپ آفیسز رکھے، مطلب یہ کہ گیلانی ملتان میں اپنے گھر کو بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر رہے ہیں، لاہور میں ٹھہر رہے تو وہ بھی کیمپ آفس، شہباز شریف بھی اپنے گھروں کو، گھر نہیں ہے گھروں کو بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر رہا ہے، رائے ون بھی کیمپ آفس۔ جب نواز شریف نہ اہل ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف اس کو پھر وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب لوٹنا بھی ہے ملک کو، خزانے کو لوٹنا بھی ہے، باہر بھجوانا بھی ہے، منی لانڈرنگ بھی کرنی ہے، لیکن وہ لوٹا ہوا پیسہ بھی اپنے اوپر نہیں لگانا، وہ بھی قوم کا ہی خرچ کرنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ بے انصافی کیا انہوں نے ملک کے ساتھ۔ یہ میں نے بھجوائے تھے، اس کے اوپر انیشیل جو مجھے خبر ہے رپورٹ سے وہ یہی ہے کہ اس میں سے کچھ نیب کے اندر بھی اس وقت چل رہے ہیں، اور احسن اقبال خود بھی اس کا بھی ایک کیس میں دے چکا ہوں۔ تو یہ جتنا شور مچاتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، اور میں تمام کی آپ کو بھی ایک کاپی دیتا ہوں۔ آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام فائلیں جو ہیں نا، اس کی 3 4 کاپیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، جو کہ تمام ڈاکومنٹڈ پروفس ہیں ان کے اگینسٹ، جس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ زرداری کا، اور میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں کہ زرداری کا جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا، اس میں جو لوگ پیسے بھر رہے تھے تو اس میں اسی وزارت کے کنٹریکٹرز تھے، اس وزارت کے، اور وہ فیک اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی میں بھی آپ کو وہ نام ملیں گے، اور وہ بھی میں وہاں پہ بھیج چکا ہوں ڈیٹ کمیشن کو۔ سڑکوں کی وزارت کو نواز شریف خود دیکھ رہا تھا، اور اس میں آپ کو ایک پروجیکٹ کا میں حوالہ دوں، آپ کو حیرانی ہوگی، یہ کبھی پاکستان میں میرے خیال سے ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یہ کوئی مغل اعظم تھا کہ ایک وزٹ کے دوران نواز شریف ایک کمپنی کے پاس جاتا ہے، یہ ڈاکومنٹس ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کوئی کو سائن کرتا ہے، ایک کمپنی کے پاس جاتا ہے اور کمپنی سے ایم او یو کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ کا ہوا، اور اس کی فیزیبلٹی وغیرہ کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، اور اس پروجیکٹ کا پھر جب بیڈ ہونا تھا تو وہ وہاں سے 2 سال بعد ہوتا ہے۔ اچھا، بیڈنگ 2 سال بعد ہوتی ہے، 2 سال پہلے یہ کسی وزٹ کے اوپر اس کا سب کا ہوتا ہے۔